بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک ہندو عورت کا واقعہ، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو دوستو سنیے، کسی زمانے کی بات ہے، ایک مومن تھا جو کہ بظاہر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت سے محبت کرنے لگا جو اس کی بستی میں ہی رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی ہی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کے مائکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی طرح اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں جلدی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، ہم پیدل ٹھیک ہیں، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، تمہیں خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شخص کو اس کی نیت پر شک ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ وہ دوبارہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، اپنی بیوی کی تو فکر کرو۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کی بہت فکر ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اگر تم فکر کرتے ہو تو اپنی بیوی کو اجازت دے دو۔ ہندو شخص اس کی نیت سمجھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ ضمانت دو کہ تم کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ۔ اب بھلا اس جنگل میں کون انسان آئے گا جو میری ضمانت دے گا؟ اس عورت نے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، جو بڑے پیر صاحب یعنی غوث اعظم، تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اولیاؤں کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب آپ مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، اب ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے بیوی کا یہ یقین دیکھا تو اس نے اجازت دے دی۔ وہ عورت اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی اور اس کا آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس گھڑ سوار نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی
سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت ڈری ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا۔ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے، تمہارا شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہوں، بلکہ میں تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی تم نے ضمانت دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ گھڑ سوار زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، تم جن کا انتظار کر رہی ہو، ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر اپنی تلوار سے اس کے تن سے الگ کر دیا اور اس عورت کو اس جگہ لائے جہاں پر اس کے شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش و حواس سے بیگانی تھی، غش کا عالم تھا۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ گھڑ سوار مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ تو وہ ہندو کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی، تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھیں لیکن صرف اس کے ولی کو مانا، تو کس طرح وہ مدد کو آئے؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، پھر کیا ہی بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانا، دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ آپ کی اجازت ہے تو ہم لوگ ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور ایک کامنٹ ضرور سے کر دیں۔ اللہ حافظ۔